آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی شکایت کر رہے ہیں، ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے، اور چونکہ کل ہی آپ ملاقات کر چکے ہیں، ملاقات کر کے بھی آئے ہیں، تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کی طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جلسے اجتماعات وہ ایک جمہوری حقوق ہیں، اگر جمہوری حقوق میں کے دائرے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، اس کو جلسے کا حق ہے۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی ہے، اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے، لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے، اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی سے بھی، بلکہ حکومت سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ یہ مسودہ شنگھائی کوآپریشن کانفرنس کے بعد کریں۔ میں نے پی ٹی آئی سے بھی درخواست کی تھی کہ ان دنوں میں آپ کسی قسم کا کوئی مظاہرہ نہ کریں۔ کیوں؟ باہر سے مہمان آ رہے ہیں، مہمان ویسے بھی قابل قدر ہوتا ہے، گھر میں بھی اگر بھائیوں کے اندر اور عزیزوں کے اندر میں تھوڑی سی کوئی خلش ہوتی بھی ہے تو بھی جب مہمان آتا ہے تو وہ مل کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو پھر گھر کے داخلی اختلافات اور ناراضگیاں بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا اساس ہے، اور میں نے اسی بنیاد پر یہ بات کہی تھی۔ میں شکر گزار ہوں جناب شہباز شریف صاحب کہ آپ نے اس مسودے کو ان دنوں میں اس پر کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کو مؤخر کر دیا تھا۔ ان کاوشوں سے اور ان تبدیلیوں سے اس آئینی ترمیم کا جو مفہوم اور اس کا تصور تھا وہ مکمل تبدیل ہو گیا۔ ابتدائی مسودے کا تصور بالکل مختلف تھا، اور اب جو چیز ہم پاس کر رہے ہیں اس کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس صورت میں ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا، اور آج ہم متفقہ طور پر اس کو دستاویز بنا کر اسمبلی سے پاس کرانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے پاس کرانا چاہتے ہیں۔ ہم آج بھی ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ عدالت کی تشکیل کے حوالے سے ہر چند کہ میں نے ایک آئینی عدالت کی بات کی تھی، لیکن جتنا بھی ہم نے محنت کی اور کوشش کی اور مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی، اس تصور پر اتفاق نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے، اس طرح ہونا چاہیے، میں آج بھی اس نظریے کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا ہوں۔ لیکن یہ جمہوریت ہے، انقلاب نہیں۔ انقلاب میں آپ یک لخت نظام کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن جمہوریت میں آپ تدریجی اصلاحات کی طرف جاتے ہیں، تدریجی طور پر آپ اصلاحات لاتے ہیں۔ اس میں جن چیزوں کے ہم کافی عرصے سے اس قابل نہیں تھے کہ کر سکیں، آج ہم بڑی مشکل سے وہاں پہنچے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے تھے آج ہم کر پا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ